السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ داستان جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، جس کا عنوان ہے قیامت کے 3 منٹ۔ اس داستان کی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ وہ مجاہد بیان کرتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ حادثہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ میں اچھل کر ٹرک کی چھت پر گرا اور پھر ایک 4 ویلر کی چھت پر جا گرا اور چھت سے لڑکتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ میرے بدن کا بایاں حصہ درد کی شدت سے بہت تکلیف میں تھا۔ جس ڈرائیور کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ گاڑی سے اترا تو اس کا بدن پتوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ ڈرائیور یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً میں مر چکا ہوں۔ 1 سیکنڈ کو مجھے لگا کہ ملک الموت میری تلاش میں آ ہی گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ گویا اب زندہ رہنے کی امید باقی ہی نہیں ہے۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے پورے 12 بجے تھے۔ میرے بدن کا بایاں حصہ شدید درد میں تھا۔ اچانک مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ملک الموت نے بتا دیا ہے۔ جب مجھے خواب کی تعبیر مل گئی تو مجھے خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے زائر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں فوراً زمین سے اٹھا۔ گاڑی کے ڈرائیور نے تعجب خیز لہجے میں پوچھا، تم زندہ ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں زندہ ہوں۔ میں نے اپنی بائک اٹھائی اور اسٹارٹ کر کے چھاؤنی کی طرف چل دیا۔ ڈرائیور چیختا رہا، چلاتا رہا کہ کیا واقعی تم ٹھیک ہو؟ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور چھاؤنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائیور نہایت شریف انسان تھا۔ وہ گاڑی لے کر میرے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں دوبارہ زمین پر گروں تو وہ میری مدد کرے۔ تمام زائرین میرے ہی منتظر تھے۔ میرے پہنچتے ہی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور قافلہ مشہد کی جانب چل دیا۔ میرے بدن کا درد 2 ہفتے تک باقی رہا۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ جب تک اس دنیا میں رہنا ہے میرا یہ کام رضائے خدا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی میں جو بھی کام کروں گا وہ رضائے الہی کے تحت انجام دوں گا۔ اب میں موت کی آرزو یا موت کی دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اب میری سمجھ میں آ چکا تھا کہ ایسی دعائیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جب میرا وقت آئے گا تو ملک الموت خود ہی میری تلاش میں آ جائیں گے۔ لیکن اب میں یہی دعا کرتا تھا کہ مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ اب میری کوشش یہی تھی کہ ہمیشہ فوج کے ساتھ رہوں، کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ یہ فورس امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فوج ہے۔ آخرکار میری کوشش رنگ لائی اور تربیتی دورہ اور مشق کے بعد سن 1370 شمسی یعنی 1992 عیسوی کی ابتدا میں مجھے سپاہ پاسداران میں قبول کر لیا گیا۔ یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت میرے دوستوں کی نگاہ میں شوخ مزاج لیکن محنتی تھی۔ جو کام بھی میرے سپرد کیا جاتا میری کوشش یہی رہتی کہ اس کو
بحسن و خوبی انجام دوں، داستان جاری ہے۔